بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیدار کے شوق میں نیست و نابود ہو جانے سے بہتر ہے کہ حجاب سے مطمئن ہو جاؤ۔ عشق و محبت ہر حال میں جائز ہے، مگر امر ربی کے خلاف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ بات بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے جو ابھی دوسرے کے دل میں ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے خاص بندے جان جاتے ہیں اور یہ رتبہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کو اہل محبت پسند ہے اور وہ انہی کو دوست رکھتا ہے۔ صحیح اولیاء کی صفات بچوں میں ہوتی ہے کیونکہ وہ بے گناہ اور معصوم ہوتے ہیں۔ اگر تم گناہ کے مرتکب ہو چکے ہو تو استغفار کرو، وہ ذات باری تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جس شخص کے اندر یہ چار صفات نہ ہوں اس کی عبادت و ریاضت بیکار ہوتی ہے۔ چھوٹوں سے محبت کرنا، بڑوں کی خدمت کرنا، اپنے نفس سے انصاف چاہنا اور خود اپنے نفس کی دوسروں سے تعریف یا داد نہ چاہنا۔ ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے جس سے ایمان کی سلامتی برقرار رہے۔ گناہ کبیرہ سے انسان اپنی عادات و ریاضت کی لذت کھو بیٹھتا ہے اور پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ بھوک کا فائدہ یہ بھی ہے کہ نفس میں عاجزی اور قلب میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ پورے دن کی عبادت سے رات کو حلال روزی کا ایک لقمہ زیادہ افضل ہے۔ جو نفس کشی کر کے قرب الہی حاصل کرتا ہے وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ منزل سے پلٹ آنے والا اصلی مقصد سے محروم رہ جاتا ہے۔ جو کوئی دن کو نیکی کرے اس کا اجر رات کو پا لیتا ہے، اور رات کو نیکی کرے تو دن کو اس کا اجر پا لیتا ہے۔ مومن وہ ہے جو قلب کو غم دنیا سے خالی کر کے عبادت الہی میں روتا رہے۔ انسان کا دل گناہوں سے ایسے پاک ہونا چاہیے جیسے دھوبی کپڑے دھو کر پاک کرتا ہے۔ جس عبادت میں دنیا ہی میں لذت محسوس نہ ہو آخرت میں بھی اس کا اجر نہیں رہتا۔ جو شے اپنے قبضے میں ہو اس پر خوش رہو اور اس چیز کی توقع کبھی نہ رکھو جو اپنے قبضے میں نہ ہو۔ مخلوق سے قطع تعلق کر کے اس طرح مشغول عبادت رہو کہ اس کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو سکے۔ ہمیشہ مخلوق کی خدمت کرتے رہو تاکہ وہ تمہاری خدمت کرے۔ اگر دنیا میں تم جلتے توے پر کھڑے ہو کر ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے تو محشر کی زمین پر کھڑے ہو کر تمام عمر کا حساب کیسے دو گے؟ عبادت پر تکبر سے بچو کیونکہ ابلیس کثرت عبادت کے باوجود مردود بارگاہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے وہ چیز کبھی طلب نہ کرو جو تمہارے مقدر میں نہیں لکھی گئی، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز اس کے بندے کے حق میں ہے اور کون سی نہیں۔